اسلام آباد سعودی عرب کے ایک سابق اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے دور میں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے داخلے کا واقعہ بیان کیا۔ شیخ عائض بن عمر العروس بیان کرتے ہیں کہ مملکت کے سابق فرمانروا شاہ فیصل نے ایک دفعہ حجرہ نبوی کے اندر کی زیارت کی تو انہیں وہاں لوہے کے چند صندوق نظر آئے جن کے بارے میں شاید کسی کو علم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ جب شاہ فیصل نے ان صندوقوں کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ترکوں کے زمانے سے یہاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس پر شاہ فیصل نے حکم دیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو ان صندوقوں سمیت حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود اشیاء کی فہرست تیار کرے۔ اس کمیٹی میں سعودی عرب کے وزارت اوقاف اور مالیاتی اور نگرانی کے محکموں کے افسران کو شامل کیا۔ شیخ عروس بتاتے ہیں کہ میں وزارت مالیات کی طرف سے اس کمیٹی کی نمائندہ تھا۔ طے پایا کہ ہمیشہ کی نماز کے بعد حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ کریں گے، کیونکہ عشاء کی نماز کے کچھ دیر بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مقررہ وقت پر ہم حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، ان تمام اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پہلے صندوق کا معائنہ کیا گیا تو اس میں سونے کی چھوٹی اینٹیں اور زیورات پائے گئے۔ دوسرے صندوق میں چاندی کی زنجیریں ملیں جو حرم مکہ اور خانہ کعبہ پر لٹکائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعض خطوط بھی حجرے کے اس سامان میں شامل تھے۔ شیخ عروس کے مطابق حجرے کی اشیاء کا معائنہ اور ان کی فہرستوں کی تیاری کا کام 15 روز جاری رہا۔ اس سامان میں خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید کی بیٹی کے زیورات کی موجودگی تھی جو انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک دورے کے دوران مدینہ منورہ کی خواتین کی شادی کے لیے وقف کے طور پر رکھوائے تھے۔ اس کمیٹی نے جو رپورٹ مرتب کی ان میں ان زیورات کو مدینہ کے میوزیم میں محفوظ کیے جانے کی ہدایت کی گئی، جبکہ دیگر زیورات کو وزارت مالیات اور مالیاتی اداروں کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا گیا تاکہ ان کے لوٹے جانے یا چرائے جانے کا خطرہ نہ ہو۔